بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ ابوظہبی ہیلتھ سروس کمپنی نے کرونا ٹیسٹ کی قیمت میں 50% کمی کر دی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ابوظہبی کی ہیلتھ سروس کمپنی سیاہ نے ہفتے کے روز ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے کرونا کے PCR ٹیسٹ کی قیمت میں کمی کرتے ہوئے نئی قیمت 85 درہم مقرر کر دی ہے۔ سیاہ کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بتایا گیا ہے کہ ہم نے سیاہ کے تمام ٹیسٹنگ سینٹروں پر کرونا کے PCR ٹیسٹ کی قیمت میں فوری طور پر کمی کر دی ہے۔ خیال رہے کہ سیاہ کی جانب سے کرونا ٹیسٹ کی قیمت کم کیے جانے کا یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ اس سے پہلے ستمبر میں سیاہ نے کرونا کے PCR ٹیسٹ کی قیمت 370 سے کم کر کے 250 درہم کر دی تھی، اور اسی مہینے میں دبئی ہیلتھ اتھارٹی نے بھی کرونا ٹیسٹ کی قیمت کم کر کے 150 درہم کر دی تھی۔ یاد رہے کہ ابوظہبی میں داخلے کے لیے کرونا کی منفی رپورٹ دکھانا لازمی ہے، اور گزشتہ مہینے اعلان کیا گیا تھا کہ ابوظہبی میں داخل ہونے والے افراد اگر امارات میں 4 دن تک قیام کرتے ہیں تو انہیں چوتھے دن ایک اور PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا، اور مزید قیام کرنے پر 8ویں دن پھر سے ایک اور ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ مشروط طور پر تعلقات استوار کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اسرائیل کے ساتھ مشروط طور پر مکمل تعلقات استوار کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، مگر انہوں نے اسرائیل سے معمول کے تعلقات قائم کرنے کی یہ پیشگی شرط عائد کی ہے کہ پہلے فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ وہ ہفتے کے روز بحرین کے دارالحکومت منامہ میں بین الاقوامی انسٹی ٹیوٹ برائے سیکیورٹی مطالعات کے زیر اہتمام کانفرنس میں تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ معمول کے مکمل تعلقات استوار کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کو خطے میں اس کا مقام ملے گا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے ہی خطے میں حقیقی امن قائم ہوگا، اور اسی پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے ستمبر میں اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ابراہیم کے نام سے الگ الگ امن معاہدے طے کیے تھے۔ ان دونوں عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ معمولات کے تعلقات استوار ہونے کے بعد سے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اب سعودی عرب بھی اسرائیلی ریاست کے ساتھ امن معاہدہ اور پھر معمولات کے تعلقات استوار کر لے گا، لیکن وہ پہلے بھی اپنی اس پیشگی شرط کا اعادہ کر چکا ہے کہ اس سے پہلے آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ ابوظہبی میں کرونا سے جاں بحق پاکستانی ڈاکٹر قومی ہیرو قرار۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے انتقال کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر محمد عثمان کو خلیجی ریاست کی جانب سے قومی ہیرو اور شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد عثمان کی بیوہ عالیہ عثمان نے بتایا کہ ڈاکٹر محمد عثمان ابوظہبی کے ایک کلینک میں مریضوں کا علاج کرتے ہوئے کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہو کر 15 مئی کو انتقال کر گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات میں ان تمام افراد کی یاد میں دن منایا گیا جنہوں نے UAE کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ ملک کے صدر خلیفہ بن زائد آل نہیان نے ڈاکٹر محمد عثمان کے لیے فالن ہیروز آرڈر کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زائد اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر نے 7 ہیروز کے خاندان والوں سے ملاقات کی اور ذاتی طور پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر محمد عثمان کا تعلق آزاد جموں کشمیر کے علاقے راولہ کوٹ سے تھا، اور وہ ابوظہبی میں اپنا کلینک چلاتے تھے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔
متحدہ عرب امارات میں منشیات کے استعمال کے الزام میں قید اور 10,000 درہم جرمانہ۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات میں منشیات کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے پبلک پراسیکیوشن نے عوام اور خاص طور پر نوجوان افراد کو یہ پیغام دیا ہے کہ امارات میں منشیات اور نفسیاتی مادوں کا ناجائز استعمال آپ کو کم از کم 2 سال قید اور 10,000 درہم جرمانہ کروا سکتا ہے۔ اس کے سوشل میڈیا چینلز پر شائع کردہ ایک آگاہی پیغام میں متحدہ عرب امارات کے پبلک پراسیکیوشن نے افراد کو یاد دلایا کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی طریقہ سے منشیات یا نفسیاتی دواؤں کا ناجائز استعمال یا ذاتی طور پر استعمال کرنا ممنوع ہے۔ متحدہ عرب امارات میں منشیات کے تفریحی استعمال کے لیے صفر رواداری کی پالیسی ہے، تاہم لت میں مبتلا افراد کے لیے بھی مدد فراہم کی جاتی ہے اور کنبوں کو مدد لینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ قوانین کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ نشہ کے شکار افراد کو علاج کے لیے رضاکارانہ خدمات کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ کوئی بھی نشہ آور ادویات یا نفسیاتی مادے استعمال کرنے والے کے خلاف کوئی مجرمانہ کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی جو خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کرتا ہے۔ علاج کی درخواست کرنے والے سرکاری استغاثہ کو بھیج دیا جاتا ہے۔ فرد کو لازمی طور پر یونٹ میں رہنا چاہیے جب تک کہ آرٹیکل 4 میں رجوع ہونے والی کمیٹی اس کی رہائی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتی ہے۔ علاج اور بحالی کی مدت 3 سال تک بڑھ سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے لیے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔